وكفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. محترم ناظرین، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں و بہنوں، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ادا کریں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر کیسے کیسے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان کی 6 علامتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ 6 صفتیں جس کو انسان اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنا لے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویے کی ترتیب دے، تو انسان در حقیقت کامیاب ترین انسان میں شمار ہوتا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فرمائی وہ یہ ہے ھدی للمتقین، کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کون ہوں گے، ہدایت حاصل کرنے والے کی کیا صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے آپ کے سامنے اس میں ذکر کیا ہے. قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے انسانوں کی پہلی کوالٹی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر پرہیزگاری ہو، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اس کی زندگی کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو. ایسے انسان کو پرہیزگار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ پرہیزگاری اس میں ہر چیز شامل ہے، قرآن کا پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. ایسے انسان کو پرہیزگار کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں. تو پہلی چیز کامیاب انسان ہونے کی کہ اس کے اندر پرہیزگاری ہو. دوسری چیز غیب پر اس کا ایمان ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غیب کا تذکرہ کیا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی غیب پر ایمان رکھنے والا انسان ہو. غیب سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر نظر نہیں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں سے بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو چھپا کر کے رکھا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں یا وہ بہت ایسا علم جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ رب العالمین کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیوں رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں پر بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اس کو جاننے کے باوجود اس پر ایمان نہ لانا یہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہیں سے بیٹھ کر کے پوری انسانیت کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے تمام کارکردگی کو دیکھ رہا ہے، اس کے اچھے برے حالات کو دیکھ رہا ہے. ایمان لانا غیب پر. فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہم، قبر کے اندر کیا ہوگا ہم اس کو نہیں دیکھتے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہے. تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اس کے اندر وہ غیب پر ایمان لانے والا ہو. تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، نماز پڑھنے والا ہو. ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان ایمان لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے دعوے کے لیے سب سے پہلے چیز جو فرض کی اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے.
اور عبادت کرنے کا سب سے حسین طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ وہ نماز کا پابند ہو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس وقت یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہے اور کتنا نافرمان ہے، تو یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، تو غیب پرہیزگار ہو، غیب پر ایمان رکھنے والا ہو، نماز کا قائم کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کو دیا ہے، جو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، جو بھی رزق اللہ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہو، تو وہ علم دنیا کو سکھائے۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مال وہ دنیا میں اللہ کے بندوں تک وہ مال خرچ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کے اوپر عائد کی ہیں، جیسے یتیموں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، خیش و اقارب کے حقوق ہیں، ان سب پر وہ اپنے استطاعت کے مطابق پیسے کو خرچ کرے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بخیلی کا اظہار نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ تو چوتھی کوالٹی یہ بیان کی گئی کہ وہ انسان خرچ کرنے والا ہو، جو مال اللہ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنے والا انسان ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ایک کوالٹی یہ بیان کی گئی کہ جو کتاب یعنی قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے، ایک تو اس پہ ایمان لانے والا ہو، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان ساری کتابوں پر بھی اس کا ایمان ہو اس کا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں پچھلی امتوں پر، پچھلے نبیوں پر نازل کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور بہت قیمتی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوالٹی یہ بیان کی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر اس کا پختہ یقین ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، آخرت کا عقیدہ رکھنا، آخرت کے تعلق سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، آخرت کے تعلق سے جو ہے وہ سارے علم کو حاصل کرنا، اور اس زاویے سے اپنے اعمال کے اندر جو ہے سدھار پیدا کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کیونکہ آخرت میں انسان کا حساب ہوگا، اس کے اچھے برے حالات کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اس کے نام اعمال اس کے حوالے کرے گا، اس کو جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، کیا سزائیں اس کے لیے تجویز کی گئی ہیں، ساری چیزوں کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس زاویے سے وہ آخرت پر پورا مکمل اور پختہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک کوالٹی بیان کی گئی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر اس کا مکمل اور پختہ یقین ہو۔ آج اس کی بہت کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ نافرمان ہیں، ظلم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں، دین سے غفلت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، گھر کے اندر بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آج پیدا ہو رہی ہیں سماج کے اندر، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ آخرت کے تعلق سے مضبوط نہیں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی برپا ہوگی، اس لیے آخرت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ترین انسان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ کامیابی کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ انسانوں کے اندر اگر یہ 6 صفتیں اگر انسانوں کے اندر پائی گئیں، یہ 6 کوالٹیز جس کے اندر آ گئی، وہ انسان اللہ کے نزدیک بالکل کامیاب ترین انسان کہلاتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان 6 صفات کا حامل بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، تاکہ ہم دعوت کے نظریے سے اس کام کو کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں جن کو یہ چیزیں نہ معلوم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ الغفور الرحیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔